بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاء ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ آپ نے پچھلے لیکچر کے اندر پڑھا کہ کفار نے اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگا، اللہ تعالیٰ نے دو وجہ سے ان پر عذاب نازل نہ کیا۔ اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے۔ جس قوم میں اللہ کا پیغمبر ہو، جس قوم میں اللہ کا ولی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر عذاب نہیں بھیجتے۔ سابقہ امتوں کے اوپر جب بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ آپ اس بستی سے چلے جائیں، میں اس بستی کے اوپر عذاب بھیجنے والا ہوں۔ تو یہاں بھی کافروں نے مسجد حرام میں عذاب کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا۔ وجہ کیا ہے؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود ہیں۔ اور دوسری وجہ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ لوگ بخشش مانگتے ہیں، اگرچہ ہیں کافر، استغفار کرتے ہیں، استغفار کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا۔ گویا کہ دو وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کفار کے اوپر عذاب نہیں بھیجا۔ نمبر ایک، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کی وجہ سے، نمبر دو، استغفار کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے کوئی ایسی وجہ بھی نہیں ہے کہ میں ان کو عذاب نہ دوں، بلکہ میں ان کو عذاب دوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں عذاب کیوں دوں گا؟ بہت ساری وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ لوگوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ حالانکہ وہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں، مسجد حرام کے متولی تو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، یہ کافر مسجد حرام کے متولی بالکل بھی نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ کے اندر جو آج ہمارا سبق کا حصہ ہے، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کافروں کی بیت اللہ کے اندر نماز کیا تھی، ان کی عبادت کیا تھی، وہ بیت اللہ میں آ کر وہ کون سی عبادت کرتے تھے؟ فرمایا کہ مسجد حرام میں، بیت اللہ میں سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے علاوہ ان کی کوئی اور عبادت تھی بھی نہیں۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ، مسجد حرام میں ان کی نماز، ان کی عبادت مُكَاءً إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، پیچھے آ گیا نا، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، ان کی نماز نہیں تھی مگر کیا؟ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، مگر سیٹیاں اور تالیاں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ میں ان کی نماز، خانہ کعبہ میں ان کی نماز، ان کی عبادت سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے علاوہ اور ان کی عبادت تھی ہی نہیں۔ جبکہ سیٹیاں اور تالیاں یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی گھنٹیاں اور قانوس بجا کر وہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں اور اپنی عبادت کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ سیٹیاں اور تالیاں بطور عبادت کے کرتے تھے، اور دوسری وجہ ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان جس وقت بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے، یہ اس وقت بطور استہزاء کے، مذاق کے، یہ سیٹیاں بھی بجاتے تھے اور تالیاں بھی بجاتے تھے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، کافروں کی نماز بیت اللہ کے ہاں سیٹیاں اور تالیاں تھیں۔ فرمایا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، کافروں تم عذاب چکھو بسبب اس چیز کے جو تم انکار کرتے تھے، جو تم کفر کرتے تھے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، مراد کافر لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جو کافر ہیں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک سکیں۔ غزوہ بدر ہوا، اس غزوہ بدر میں تقریباً 12 سردار موجود تھے، ویسے تو بہت سارے تھے، جو بڑے سردار تھے وہ 12 تھے،
ہر ایک سردار نے ایک ایک دن دیا ہوا تھا، جو آئے ہوئے لوگ تھے ان کے ساتھ ایک ایک دن ایک ایک سردار ان کی ضیافت کرتا تھا۔ تقریباً ایک ایک سردار روزانہ کی بنیاد پر 10 اونٹ ذبح کرتا تھا اور ان کی مہمان نوازی کرتا تھا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، وہ کافر لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک سکیں، فَسَيُنْفِقُونَ، سو وہ ابھی وہ خرچ کر لیں، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، ایک وہ وقت آئے گا یہ اس کے اوپر افسوس کریں گے، حسرت کریں گے، کاش دنیا میں ہم حضور کے مقابلے میں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ نہ کرتے۔ بعض روایات میں آتا ہے جب یہ غزوہ بدر میں ناکام ہو کر واپس لوٹے تو ابو سفیان نے یہ کہا، جتنا مال تجارت ہم ملک شام سے کما کر لائے ہیں یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب کے خلاف ہم نے استعمال کرنا ہوگا۔ اس کے متعلق بھی یہی آیت مبارکہ ہے، فرمایا کافرو تم اپنا مال خرچ کر لو، سمجھ آئیے، فَسَيُنْفِقُونَهَا، تم یہ خرچ کر لو، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، اس کے اوپر تم افسوس کرو گے، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، اور پھر قیامت کے دن تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی کافر لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں اکٹھا کرے گا، جہنم میں جمع کرے گا۔ اس کی صورت کیا ہوگی، اس کی پوزیشن کیا ہوگی، وہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالیں گے، اس کا بیان اگلی آیت مبارکہ کے اندر ہے۔ فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ ناپاکوں کو پاک سے الگ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ خبیث ناپاک کو کہتے ہیں، طیب پاک کو کہا جاتا ہے۔ لیمیزہ کا معنی ہوتا ہے تاکہ وہ جدا کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ناپاکوں کو پاکوں سے الگ کر دے گا، یعنی جو نیکوکار ہیں جو گناہ گار ہیں یہ جدا جدا ہو جائیں گے، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں تم الگ ہو جاؤ، مجرموں کو الگ کیا جائے گا۔ پھر ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، فرمایا وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، ان ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، ایک ڈھیر بنا دیا جائے گا۔ پہلے فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ ناپاکوں کو پاکوں سے الگ کر دے گا۔ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، پھر جو گناہ گار ہیں جو جہنمی ہیں جو کافر ہیں ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیں گے۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر ایک ڈھیر بن جائے گا۔ جب یہ ڈھیر بن جائے گا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اولئک هم الخاسرون، فرمایا یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ دوبارہ ان آیات مبارکہ کی ٹرانسلیشن دیکھ لیں، فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، کافرو تم اپنے کفر کی وجہ سے یہ عذاب چکھو۔ اللہ تعالیٰ جب کافروں کو جہنم میں ڈالیں گے اور یہ فرمائیں گے فَذُوقُوا الْعَذَابَ، اب یہ عذاب چکھو جو تم دنیا میں کرتے تھے، یہ اسی کا نتیجہ ہے، یہ اسی کے بدلے میں آپ کو عذاب دیا جائے گا۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک کہ وہ لوگ جن نے کفر کیا، ينفقون اموالهم، وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ينفقون اموالهم، وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، وجہ کیا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک سکیں۔ ثم تکون علیہم حسرہ، ہاں فرمایا فَسَيُنْفِقُونَ، سو وہ ابھی وہ خرچ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہیں، کافروں کو مہلت دے رہے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بڑی مہلت دی ہے۔ فرمایا کافروں میں نے تم کو مال دیا ہے، تم اس کو خرچ کرو، لیکن یہ تمہارا مال خرچ کرنا یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے ہے، یہ تم ابھی خرچ کر لو۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، پھر ایک وہ وقت آئے گا تم اس کے اوپر افسوس کرو گے، ندامت کرو گے، حسرت کرو گے۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، اس دن تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنم میں اکٹھا کریں گے۔ وہ کیسے اکٹھا کریں گے؟
اس کی کیا صورت ہوگی، اس کی کیا حیات ہوگی؟ فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، پہلے تو اللہ تعالیٰ ناپاکوں کو پاک سے الگ کر دے گا۔ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، پھر اللہ تعالیٰ ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، ایک ڈھیر بنا دے گا، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ آگے الفاظ مانی ہیں، آپ لوگ الفاظ مانی کتاب کے اندر دیکھ کر یاد کریں گے۔ سوال ہے اس سبق میں تقوی کے کیا انعامات ہیں؟ آپ نے وہ پچھلے لیکچر کے اندر پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی ایسی بصیرت پیدا کر لے گا جس کے ذریعے تم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکو گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا ڈالے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ یہ ایک آیت ہے۔ پہلا سوال، یہ پہلی آیت، مکمل ایک آیت، پہلی آیت آپ اس کی ٹرانسلیشن یاد کریں گے۔ اور دوسرا سوال ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، سے کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ آپ یہ الفاظ نوٹ کر لیں، آپ نے جواب ایسے ہی تحریر کریں گے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا۔ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ سے دار الندوہ کی اس میٹنگ کی طرف اشارہ ہے جس میں کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ سازش کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ وہ ادھر مکر کر رہے تھے، خدا ادھر تدبیر کر رہا تھا۔ خدا تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، اس سبق کی دوسری آیت مبارکہ، یہ مکمل دوسری آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن یاد کریں گے۔ اور تیسرا سوال، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیوں نہ کیا؟ یہ آج کے لیکچر میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا، دو وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل نہ کیا۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے، اور دوسری وجہ استغفار ہے۔ ان دو وجوہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کفار کے اوپر عذاب نازل نہ کیا۔ آپ لوگ اس کی بھی ٹرانسلیشن یاد کریں گے۔ وما كان اللہ لیعذبہم سے لے کر ولکن اکثرهم یعلمون، یہ دو آیات مبارکہ ہیں، آپ نے ان کی ٹرانسلیشن یاد کرنی ہوگی۔ وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا کہ آپ ان میں موجود تھے کہ خدا تعالیٰ ان کو عذاب دیتا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ کافر بخشش مانگے خدا تعالیٰ ان کو عذاب دے۔ وما لهم الا يعذبهم اللہ، اور ان کے لیے کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ان کو عذاب نہ دے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یصدون عن المسجد الحرام، حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ وما كانوا اولیاء، حالانکہ وہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، مسجد حرام کے متولی تو پرہیزگار لوگ ہیں۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ یہ تین سوالات ہیں، ان تینوں سوالوں کے جوابات اور وہ آیات مبارکہ جن کی میں نے ابھی نشاندہی کی ہے، یہ بھی آپ لوگ یاد کریں گے۔ آج ہم انشاءاللہ تیسری حدیث پڑھیں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن مجید کو سیکھا اور سکھایا، پڑھا اور پڑھایا۔ میری امت میں سب سے بہترین لوگ قراء ہیں، قرآن کے قاری ہیں، جو قرآن مجید خود بھی پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ اس کی تشریح سب سے پہلے بیان فرمایا کہ قرآن کریم کلام الہی ہے۔ ایک ہے کلام الہی اور ایک ہے کتاب اللہ۔ یاد رکھنا، یہ قرآن مجید کتاب اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ کلام الہی بھی ہے۔ سابقہ جتنی کتب ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس کے علاوہ باقی آسمانی جتنے صحیفے تھے، یاد رکھنا وہ کتاب اللہ ہیں، وہ کلام اللہ نہیں ہے۔ کلام اللہ صرف یہی قرآن مجید ہے۔
یہ کتاب اللہ بھی ہے، ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی۔ اللہ کا جو کلام ہے وہ یہی قرآن مجید ہے، چونکہ اس کے اندر تمام علوم پائے جاتے ہیں، لیکن اس کا موضوع کیا ہے؟ ہر ایک علم کا موضوع ہوتا ہے، ہر ایک علم کا موضوع ہے۔ تو قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ فرمایا اس کا موضوع انسان ہے، انسان، اس کا موضوع انسان ہے۔ یہ انسان کی فلاح و بہبود کی بہترین کتاب ہے۔ یہ کتاب محض نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تمام علوم پائے جاتے ہیں، خواہ وہ تمام احکامات پائے جاتے ہیں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، معاشی ہوں، معاشرتی، سیاسی ہوں یا سائنسی۔ یہ قرآن مجید ان کے لیے تا ابد یہ رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن حکیم کلام الہی ہے اور اس کا موضوع انسان ہے۔ یہ کتاب محض نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی زندگی کے تمام پہلوں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، معاشی ہوں یا معاشرتی، سیاسی ہوں یا سیاسی، تا ابد ان کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہ ڈھال لیں۔ ہم تجارت کرتے ہیں، ہم دیکھیں قرآن مجید نے ہمیں کیسے تجارت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سیاست ہے تو کیسے سیاست کرنے کا حکم دیا ہے۔ الغرض جو کام بھی کرتے ہیں، اگر اس کو دین کے روح سے اگر ہم ان کے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیں، وہ یقیناً ہمیں مل جائے گا۔ اور وہ کیا ہیں؟ وہ مسائل ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ وہ قرآن و حدیث سے ان مسائل کا حل ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں اور عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں اور دوسروں کو اس کا پیغام پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ جیسے جیسے یہ تشریح ہے آپ نے ویسے یاد کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے جو اہم چیز ہے وہ ہے احادیث مبارکہ کی ٹرانسلیشن، اس میں کسی قسم کی کوئی مسٹیک نہ ہو، اور یہ جتنے میں نے آپ کو پوائنٹ بتائے ہیں یہ بھی آپ لوگ یاد کریں گے۔ الحمدللہ آج ہمارے 4 سبق ہو چکے ہیں، گویا کہ 4 رکوع ہو چکے ہیں سورۃ انفال کے۔ امید ہے ان 4 رکوع کا آپ لوگ ان کی ٹرانسلیشن بھی یاد کریں گے، ان کے سوالوں کے جواب بھی یاد کریں گے، الفاظ معنی بھی یاد کریں گے، مشقی آیات مبارکہ کی آپ لوگ ٹرانسلیشن یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔